تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے سلسلے درس تراویح میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے قرآن کریم فرقان حمید کے 21ویں سپارے کا خلاصہ۔ شروع میں ہی سورہ عنکبوت ہے، اس کا کچھ حصہ تو 20ویں سپارے میں ہے اور کچھ حصہ 21ویں سپارے میں ہے۔ عنکبوت یہ مکہ مکرمہ میں سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اس کے 7 رکوع ہیں اور 69 آیات بینات ہیں۔ عربی میں عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے بطلان پر عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی ہے، مکڑی کے گھر کی مثال، اسی مناسبت سے چونکہ اس کا تذکرہ ہے تو اس سورہ مبارکہ کا نام بھی عنکبوت رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی یہ بتا دیا گیا کہ دنیا میں مسلمانوں کو سختیوں اور مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت اہم بات ہے کہ ایمان والوں کو دنیا میں آزمایا جاتا ہے، اور آزمائش کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ وہ بھوک کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، مال کی تنگی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، جان کے جانے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ثمرات کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، خوف انسان پر مسلط کر دیا جائے اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی بندے کی جو آزمائش ہے وہ مختلف صورتوں میں اس کے اوپر واقع ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ایمان والوں کو دنیا میں سختیوں اور مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، ان کی آزمائش کی جائے گی۔ اور یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے جو ایمان والے تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں نے جو دعوت دی ان کو قبول کر لیا اور ایمان و اسلام میں آ گئے، ان کو بھی آزمایا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اس سورہ مبارکہ میں دیا گیا اور اس کی حد کو بیان کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر بھی موجود ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ توحید و رسالت کا ذکر بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی ملنی ہے ان کا تذکرہ کیا گیا، اور بندے کے اعمال پر جو جزا بنتی ہے وہ بھی اسے دی جائے گی، اور مصیبت اور آزمائش وغیرہ ہر حال میں یہ کہا گیا کہ ایمان پر ثابت قدم رہنا، اور اس بات کی ترغیب دلا دی گئی، اور بتا دیا گیا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی آزمائش مسلمانوں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوتی ہے۔ یعنی ایک عام آدمی جو ایمان والا ہے اس کی آزمائش کی جاتی ہے، تو یہ آزمائش اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام جو معصوم ہیں، ان انبیاء کرام علیہم السلام کی جو آزمائش ہے وہ عام مومنین سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اور پھر اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال کو رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرما دیا، اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اگرچہ کہ ان پر آزمائشیں آئی ہیں ان کی اقوام کی طرف سے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کی مدد فرمائی، اور ان کو جو جھٹلانے والے لوگ تھے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ مثال کے طور پہ طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام اور جو آپ کو ماننے والے تھے وہ کشتی نوح میں سوار ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات کو بچا لیا، اور جو قوم آپ کو نہ ماننے والی تھی، جنہوں نے ایمان و اسلام کو قبول نہ کیا اور آپ کی دعوت پر تمسخر کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، وہ سارے کے سارے ہلاک و برباد ہو گئے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کرنے کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، وحدانیت اور دیگر اور بہت سارے مسائل کا ذکر کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، 21ویں سپارے کے شروع میں ہی تلاوت اور نماز کا ذکر فرما دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اے حبیب، آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس کی آپ تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ اس کی جو تلاوت ہے وہ عبادت بھی ہے، اس میں لوگوں کے لیے وعظ و نصیحت بھی ہے، اس میں احکام بھی ہیں، آداب بھی ہیں، اور جو بندوں کے لیے اخلاقی اچھائیاں ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ذکر فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محبوب، پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی، اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر وہ تو سب سے بڑا، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیہ مبارکہ کو ذرا غور کیجئے، جہاں تلاوت کا حکم دیا جا رہا ہے وہیں پر یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بندے کی عبادات، اس کی جو نمازیں ہیں، وہ بے حیائی اور بری باتوں سے بندے کو روک دیتی ہیں۔ لہذا جو بھی شخص ایسا ہو کہ جو نماز کا پابند ہے اور نماز اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کی نماز جو ہے اس کو برائیوں سے روک دیتی ہے، یہ برائیاں ترک کر دیتا ہے، فحش باتوں سے، فحش کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ جن میں بھی یہ مبتلا تھا ان سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے۔ میں آپ کو اس بات پر ایک حدیث مبارک سناتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک انصاری شخص تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن
نمازوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جو روٹین کی زندگی ہے اس میں بہت سارے کبائر کا ارتکاب بھی کرتا تھا، یعنی گناہوں میں بھی مبتلا رہتا تھا۔ اس کی شکایت کر دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ جتنے گناہ تھے، جن میں یہ مبتلا تھا، ان تمام گناہوں سے سچی اس نے توبہ کر لی اور پھر اس کا حال بہتر ہو گیا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے بازی نہیں آتے، بری ان کی جو عادات ہیں وہ ترک ہی نہیں کرتے، انہیں چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، اس کی ایک وجہ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ بہت سارے احکام کو گویا ترک کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ویسے نماز پڑھتے ہی نہیں ہے کہ جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے۔ مثلا نماز کے ارکان و شرائط کو ان کے حقوق کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کرتے، نہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ نماز میں مفاسد کون کون سے ہیں، کون کون سی چیزیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، نہ مکروہات سے واقف ہیں اور نہ ہی ایسی چیزوں سے واقف ہیں کہ جن کی بنا پر ان کی نماز بڑے اچھے طریقے سے ادا ہو سکتی ہے۔ یعنی علم سیکھا ہی نہیں۔ علم جب سیکھا ہی نہیں تو پھر اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، بس ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس گئے اور نماز پڑھ کے واپس آ گئے۔ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اور نماز توڑنے والی چیزیں کیا ہیں، ان سے صرف نظر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بس پھر کیا نقصان ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ نماز ٹوٹ گئی لیکن علم نہیں، کئی مرتبہ نماز مکروہ ہے لیکن پتہ نہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے، تاکہ سیکھ لیں تو پھر ہمیں وہ قرآن کا حکم، جو قرآن نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نماز بری باتوں سے، فحش گفتگو سے یا فحش باتوں سے یا برائیوں سے روک دیتی ہے، تو ہمیں بھی اس کے وہ فوائد و ثمرات حاصل ہونے لگ جائیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے تو فرمایا وہ تو نماز ہی نہیں ہے۔ نماز تو وہ ہے کہ جو اسے بے حیائی سے روک دے اور ممنوعات سے روک دے۔ لہذا مدنی چینل کے ناظرین، کوشش کیجئے کہ نماز کے مسائل کو سیکھیے تاکہ جیسا نماز ادا کرنے کا حق ہے ہم ویسی نماز ادا کر سکیں۔ اس سورہ مبارکہ میں غیر مسلموں کے ایک مشہور اعتراض کا جواب بھی دے دیا گیا، کیونکہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیگر جو پچھلی کتابیں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان کو دیکھ کر ایک نئی کتاب قرآن کریم خود تیار کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد فرما دیا کہ یہ تمہارا جو اعتراض ہے یہ خلاف حقیقت ہے، کیونکہ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی کتاب کا مطالعہ کرنے اور لکھنے کی جو نفی ہے یہ تو خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی، اور تاریخی جو حقائق ہیں ان سے بھی بالکل یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہوا۔ اور پھر غیر مسلموں نے یہ خود ساختہ ایک بات بنائی ہے اور اعتراض کی صورت میں یہ ایمان والوں پر قائم کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ فرمایا اور اے محبوب جو ہی تمہاری طرف کتاب اتاری تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر،
اور فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے، یعنی آپ کے کتاب کا مطالعہ کرنے کی بھی نفی کر دی گئی، اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک کرتے کہ آپ دیگر کتابوں سے ہی دیکھ کر اس کتاب کو بنانے والے ہیں۔ اعتراض اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پر ہوتا ہے تو رب کائنات اس کا جواب خود ارشاد فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ روم ہے۔ سورہ روم یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 رکوع اور 60 آیات بینات ہیں۔ روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا۔ اس سورت کی ابتدا میں ہی یہ غیبی خبر دی گئی ہے کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن ان قریب چند ہی سالوں میں یہ مجوسیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ تو چونکہ رومیوں کا تذکرہ تھا تو اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام روم ہی رکھ دیا گیا۔ اس کی ابتدا میں ہی عرض کیا گیا کہ ایک غیبی خبر کی بات ہے۔ رومی ایرانیوں سے مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے یہ ایرانیوں پر، فارس والوں کے اوپر غالب آ جائیں گے، اس بات کی خبر دی گئی۔ قرآن پاک کی دی ہوئی یہ خبر حرف بہ حرف یہ پوری ہوئی تھی۔ رومی چند ہی سالوں کے بعد یہ ایرانیوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد بھی رکھی۔ قرآن پاک کی یہ غیبی خبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک زبردست دلیل ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ فارس اور روم کی دونوں حکومتوں میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور چونکہ اہل فارس یہ مجوسی تھے، اس لیے عرب کے جو مشرکین ہیں وہ ان کا غلبہ پسند کیا کرتے تھے، یہ مشرک اور ادھر مجوسی۔ اور رومی چونکہ اہل کتاب تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان کا فتح یاب ہو جانا یہ اچھا لگتا تھا۔ خسرو پرویز بادشاہ فارس اور قیصر روم دونوں بادشاہوں کی فوجیں سرزمین شام کے قریب مارکا آرا ہو گئیں، اور گمسان کی جنگ کے بعد اہل فارس غالب آ گئے اور رومیوں کو شکست ہو گئی۔ مسلمانوں کو یہ جو خبر تھی یہ بڑی گراں گزری، اور کفار مکہ اس خبر سے بڑے مسرور ہوئے، خوش ہو گئے اور خوشیوں کا اظہار کرنے لگے، اور یہ اسی بات میں مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب، اور رومی نصارہ بھی اہل کتاب، اور اہل فارس آتش پرست، اور ہم بھی بت پرست، ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں رومیوں پر غالب آ گئے کیونکہ وہ اہل کتاب ہے۔ اگر ہماری تمہارے ساتھ کبھی جنگ ہوئی تو اسی طرح ہم بھی بت پرست کفار ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ اس موقع پر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں جن میں ایک غیب کی خبر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین۔ فرمایا رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں، اور اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب ہوں گے چند برس میں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان آیات بینات کو سنا تو سن کر کفار میں یہ اعلان کر دیا کہ خدا کی قسم رومی اہل فارس پر غالب آ جائیں گے، لہٰذا اے اہل مکہ تم اس وقت کے نتیجہ جنگ سے خوشی نہ مناؤ، یعنی ابھی جو یہ جنگ جیت گئے ہیں اس وجہ سے تم خوشیوں کا اظہار نہ کرو، چونکہ بظاہر رومیوں کے فتح یاب ہونے کے اسباب دور دور تک نظر نہ آتے تھے، اس لیے ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا جس کا نام تھا ابی بن خلف، آپ کے مد مقابل آ کے کھڑا ہو گیا، کیونکہ رومیوں کو بڑی زبردست شکست ہوئی تھی، بہت سارا ساز و سامان ختم ہو گیا، یعنی گویا یوں کہہ لیں کہ کمر ٹوٹ گئی ہے، اب تو کئی سال لگ جائیں گے ان کو دوبارہ سٹینڈ ہوتے ہوئے۔ تو چونکہ یہ بات نظر آتی تھی تو ابی بن خلف آگے بڑھا
اور آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور آپ کے اور اس کے درمیان پھر ایک شرط طے ہو گئی کہ اگر رومی غالب نہ آ سکے تو سیدنا صدیق اکبر 100 اونٹ اسے دیں گے، اور اگر رومی غالب آ گئے تو ابی بن خلف پھر ہار گیا، پھر یہ 100 اونٹ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے گا۔ اور چونکہ اس وقت اس طرح کی شرط شرائط طے کرنا ناجائز و گناہ نہ تھا، اس وجہ سے ان کے مابین ایک شرط طے ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے 7 ہی برس میں قرآن کی اس غیبی خبر کی صداقت کا ظہور ہو گیا، اور خالص صلح حدیبیہ کے دن 6 ہجری میں رومی اہل فارس پر غالب ہو گئے، اور رومیوں نے مدائن میں گوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی شہر بسایا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے شرط کے 100 اونٹ ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کر لیے، کیونکہ وہ اس دوران میں مر چکا تھا، اس وجہ سے اس کی اولاد سے یہ وصول کیے گئے۔ لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو حکم دیا کہ شرط کے اونٹوں کو جو انہوں نے ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کیے ہیں سب کے سب صدقہ کر دیں، اور اپنی ذات پر کچھ بھی صرف نہ کریں۔ پھر ہوا بھی ویسا ہی جیسا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام اونٹوں کو صدقہ کر دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد ہے سورہ لقمان۔ سورہ لقمان میں 4 رکوع ہیں اور 34 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام ان کے نام پر رکھا گیا اور اسے سورہ لقمان کہا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے دستور اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دائمی معجزے قرآن پاک کا ذکر کیا گیا، اور بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کا گروہ قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے، اسی لیے وہ جنت میں داخل ہو کر کامیاب ہو جائیں گے، اور کفار کا جو گروہ ہے یہ قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے، اور اس نے اپنی جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے، تو لہٰذا یہ جہنم میں جائیں گے اور دائمی طور پر اس میں رہیں گے، اور دردناک عذاب کا یہ نقصان بھی اٹھائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا گیا، قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرایا گیا جو کہ باہر صورت آ کے رہے گا، اور یہ بتا دیا گیا کہ مخصوص 5 غیبی چیزوں کا ذاتی جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ نے جسے بھی علوم غیوبیہ عطا فرمائے ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، یعنی یہ 5 چیزیں بیان کی گئیں، ان سب کا جو علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو خاص ہے وہ ذاتی اعتبار سے ہے کہ وہ ان سب چیزوں کے علم کا خود مالک ہے، ذاتی طور پر مالک ہے، اور جو کسی اور کے لیے ثابت کیا جاتا ہے وہ سب اللہ کی عطا سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نصیحتوں کا ذکر فرمایا کہ جو حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو کی۔ اس سے مقصود لوگوں کو ہدایت دینا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کو چھوڑ دیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچیں، نماز کو قائم کریں، نیکی کی دعوت دیں، اور لوگوں کو برائیوں سے روکیں، تکبر سے بچیں، عاجزی اور انکساری کو اختیار کریں، اور زمین پر چلنے میں نرمی کریں، اور اپنی آوازیں بالکل ہلکی رکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، جبکہ ہمارے پاس سورہ لقمان میں آپ کو بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ خود بھی وقت نکالیے اور قرآن پاک کا ترجمہ
اور سراۃ الجنان سے تفسیر کا مطالعہ کیجئے، تھوڑا تھوڑا کر کے علم بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ قرآن پاک کے بارے میں بہت ساری معلومات ہیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہیں، اور پھر ان معلومات کا آپ کو صلہ کیا ملے گا کہ خود بخود علم آنے سے ایک ذہن بننا شروع ہو جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عمل کی بھی توفیق ملتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے، ہمیں ماہ سیام رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنے کی، حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان